اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 15 سورہ القحف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 13 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ ہم تسمیہ کو دو صورتوں کے درمیان پڑھنے کے طریقہ کار کو پڑھ رہے تھے۔ پہلا طریقہ تھا وصل کل، جہاں ہر جگہ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ تھا فصل کل، جہاں ہر جگہ فاصلہ دے کر پڑھا جاتا ہے۔ آج تیسری قسم ہے جس کا عنوان ہے فصل اول وصل ثانی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی سورت کے اختتام پر فاصلہ کیا جائے، یعنی وقف کیا جائے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور اگلی سورت کے ساتھ ملا کر بغیر وقف کے پڑھا جائے۔ مثلا سورہ اخلاص کا آخر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں ٹھہر جائیں، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، یعنی بسم اللہ کے بعد آپ نے سانس نہیں توڑنا، رکنا نہیں، پھر اگلی سورت سورہ فلق کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ اس کو فصل اول وصل ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آخری طریقہ یہ ہے وصل اول فصل ثانی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی سورت کے اختتام پر بغیر وقف کیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا دیا، پھر بسم اللہ پڑھ کے چپ کر گئے، سانس توڑ دی، اس کے بعد اگلی سورت تلاوت کی، جیسے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وقف کر لیا، پھر پڑھا قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ صورت جائز نہیں ہے کہ پچھلی صورت کے ساتھ بسم اللہ کو ملائیں، پھر خاموش ہو جائیں اور پھر اگلی صورت کو پڑھیں۔ یہ صورت جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ بقیہ جو پہلے 3 صورتیں ہیں ان کے لحاظ سے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا کہ 2 صورتوں کے درمیان تسمیہ 4 طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ تھا وصل کل، ہر جگہ ملا کر پڑھنا، دوسرا تھا فصل کل، ہر جگہ الگ الگ پڑھنا، اور تیسرے اور چوتھے کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ الترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ اصحاب کہف کے لحاظ سے جو گفتگو جاری تھی اسی بات کا تسلسل ہے۔ ارشاد فرمایا نحنو ہم، نقصو، قصہ یقصو کا مطلب ہوتا ہے قصہ سنانا، ہم آپ کو
قصہ سناتے ہیں، حال بتاتے ہیں، علیہ کا آپ پر، نبأہم ان کی خبریں، بالحق سچی، انہم بے شک وہ، فتیتن آمدو وہ پختہ ایمان لے آئے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور ہم نے زیادہ کر دیا ان کے لیے، ہدن ہدایت کو۔ اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ وَرَبَطْنَا اور ہم نے مستحکم بنا دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پس انہوں نے کہا، ربنا ہمارا پروردگار، رب السماوات والارض وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو ہم ہرگز ہرگز نہیں عبادت کریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی اور معبود کی، لقد تحقیق قلنا ہم نے کہا، اذن اس وقت، شططا حق سے دور ہٹی ہوئی بات، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے رب تو نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ ہؤلاء یہ سبھی، قومنا ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، من دونہ اس کے سوا، الہا معبود، لولا یأتون نہیں آئی کوئی، علیہم ان کے پاس، سلطان دلیل بین مضبوط ٹھوس واضح سند کے ساتھ، فمن اظلم کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا اس شخص سے جو افترا باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ کا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ واو اور اذ اعتزلتموہم جس وقت وہ ان سے الگ ہوئے، علیحدہ ہوئے، کنارہ کش ہوئے، تو فرمایا وما یعبدون اور وہ نہیں عبادت کرتے، الا مگر اللہ اللہ کی، فَأْوُوا پس تم جگہ بنا لو، الی الکہف غار میں، ینشر لکم تمہارے لیے کشادہ کر دے گا، ربکم تمہارا پروردگار، من رحمتہ اپنی رحمت، ویہیئ لکم اور سہولت فرما دے گا تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقا عظیم ترین سہولت۔ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو، تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 13 میں پہلا حصہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حال اصحاب کہف سناتے ہیں۔ اصحاب کہف اولیاء کرام کی جماعت کا نام تھا۔ سو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم ان کے قصے آپ کو سناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت صالحین کے تذکروں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ صالحین اللہ رب العزت کے نام سے ہی صالح بنے تھے، پاکیزہ بنے، اور اللہ کا ذکر کیا۔ اب جب وہ
ذکر کرتے رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو ذکر کر کے رخصت ہو گئے، مگر جو باقی رہنے والا رب ہے وہ اپنے حبیب سے اپنے ان صالحین بندوں کے قصے بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالحین کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اور صالحین کا ذکر سننا یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اشار فرمایا انہم فتیۃ آمنوا، کہ جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے اپنے بارگاہ میں آنے کی وجہ سے ہدایت کے نور میں اضافہ کر دیا اور ان کے دلوں کو مضبوط و مستحکم بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگا لیتا ہے، جسے معرفت الہی میسر آنے لگتی ہے، تو پھر اللہ کریم اس کو ایسی استقامت سے نوازتے ہیں کہ کوہ استقامت بن کر، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر 313 ہوں اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہو، تب بھی وہ شکست فاش دے دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اب ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے نصرت، تائید اور امداد شامل ہوتی ہے۔ وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے جب دربار میں بلا کر دقیانوس بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، تو پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب یہ ساری تقریر بادشاہ کے سامنے کر چکے، دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ دقیانوس بادشاہ کے سامنے وہ ایمان کی حلاوت پانے والے، وہ معرفت الہی کے درجے پر فائز ہونے والے، وہ حق بتا رہے ہیں، لگی چپڑی باتیں نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت پر پختہ ایمان رکھتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا، اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں باطل اور جھوٹ پر مبنی ہیں، حقیقی طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی وجہ سے وہ ایمان باللہ اور معرفت باللہ کے حصول کے بعد اس شخص میں استقامت ایسی آتی ہے کہ وہ پھر دنیا کی کسی بھی مصیبت سے خائف نہیں ہوتا، کسی چیز سے ڈرتا نہیں، کوئی چیز اس کے جو ہے پائے استقلال میں لغزش تک نہیں لا سکتی۔ پھر جو ارشاد فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہاں سے جو کلام ہے یہ ان حضرات کا آپس میں ہے، وہ جو اصحاب کہف تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اس کافر قوم میں نہ رہو، بلکہ ان سے جدا ہو جاؤ اور جا کر کہیں کسی گوشے میں چھپ جاؤ جہاں ان کے فتنے سے بچ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی جا سکے، اور ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گوشہ عافیت ضرور عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بھیڑ چال نہیں ہے۔ یعنی اسلام اپنے فالوورز کو ٹرینڈ سیٹر بنانا چاہتا ہے، دنیا کے لیے اگزامپلز بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک نے غلط کیا ہے تو تم اس کے پیچھے غلط کرنے لگ جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا، اور وہ کھڑا ہوا چلنے والے سے اچھا رہے گا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
ان دنوں میں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے اب اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان قریب فتنے ہوں گے، خبردار، پھر فتنے ہوں گے، پھر فتنے ہوں گے، اور ان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ جب وہ فتنے واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہو وہ اونٹوں سے مل جائے، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائے، اور جس کی زمین ہو اپنی زمین میں پہنچ جائے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس اونٹ بکریاں اور زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، وہ اپنی تلوار کی طرف رخ کرے اور اس کی دھار کو پتھر سے کوٹ دے، پھر اگر الگ ہونے کی طاقت رکھے تو الگ ہو جائے، یعنی اپنی تلوار توڑ دے تاکہ باہمی جنگ و جدال میں حصہ نہ لے سکے اور وہ ایک طرف ہو جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تقیہ نہیں کرتے، جیسے اصحاب کہف نے علاقہ چھوڑ دیا ہے لیکن تقیہ نہیں کیا۔ اور آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھ کر دیکھیں تو جہاں فتنوں کی کثرت ہو جائے، زندگی گزارنا محال ہو جائے، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب روئے زمین پر سب سے زیادہ تبلیغ کی ضرورت وہ مکہ مکرمہ میں تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ان کی ولادت باسعادت کے لیے مکہ کو ہی منتخب کیا گیا، مگر جب مظالم میں وہاں کفار کے جو مظالم ہیں وہ حد سے تجاوز کر گئے، اب اسی مکہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر حالات سازگار ہونے کے بعد پھر وہ مکہ فتح فرماتے ہیں۔ لہذا یہ آیات مقدسات یہ ہمیں سکھا رہی ہیں کہ فتنوں کے دور میں ہر ممکن کوشش تو یہ ہے کہ اس فتنے کا ابھرنے سے پہلے ہی کلا کما کر دیا جائے، مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہماری اپنی ذاتی تربیت مکمل ہو، جب ہمیں خود پتا ہو کہ فتنہ ہے کیا، اور ہم اگر لوگوں کے کہنے پر ہر بات کو ہی فتنہ کہتے پھریں گے تو ہماری اپنی تربیت میں کمی بیشی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ فالوور ہیں، ٹرینڈ سیٹر نہیں ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا رہنما دین ہے جو کائنات کے سبھی دینوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور جس طرح وہ ساری کائنات کے تمام ادیان سے بہتر دین ہے، اسی طرح اسلام کے فالوورز تمام ادیان کے فالوورز سے بہترین ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اور پھر یہ پورا رکوع، اور بلکہ اس رکوع کی پہلی پیچھے سے اس کی تقریباً آیت نمبر دیکھیے 9 سے لے کر 9 آیت کریمہ سے لے کر ابھی آگے تک یہ سارا قصہ اصحاب کہف کا چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو اپنے پاکیزہ بندوں کی باتیں سنا رہا ہے۔ دراصل محبت کرنے والوں کی گفتگو آپس میں ختم ہی نہیں ہوتی۔ عاشق کا دل محبوب سے باتیں کرتے ہوئے کبھی بھرتا نہیں ہے، وہ ہر وقت ہی اپنے محبوب کی باتیں کرنا چاہتا ہے۔ بہانے بہانے سے عاشق اپنے محبوب کی باتیں سننا، اسی کی باتیں کرنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب سے اپنے ساتھ محبت کرنے والے ان اصحاب کہف کی باتیں فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہانے بہانے سے اپنے حبیب سے گفتگو جاری ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح
اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرنا ہے۔ یہ مہینہ بالخصوص رمضان المقدس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگانے کا ایک بہترین موسم ہے۔ اسی موسم میں دلوں کی سرزمین کو سرسبز و شاداب بنایا جائے، اور اس نیکیوں کی بہار کے موسم سے ایمان کے پودے کی ایسی آبیاری کی جائے کہ یہ تناور درخت بن جائے، اور پھر پورا سال 11 مہینے اس ایمان کے پودے کے سائے میں زندگی بسر کی جائے۔ آئیے، تحریک منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے کہ آج اس دور پرفتن میں اپنے ایمان کی، اپنے اپنی معرفت کے درجے کی، اور اپنی ذات کی، اپنی نسل کی حفاظت چاہتے ہو تو آؤ، قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اس عظیم سائبان کے سوا اب روئے زمین پر اور کوئی ایسا سائبان نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی قربت میسر ہو۔ قرآن سے بڑھ کر، قرآن مجید سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کی قربت اور اس کی معرفت حاصل کی جا سکے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے اپنی بارگاہ میں قربت نصیب فرمائے، معرفت نصیب فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی، اللہ کریم معافی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔